کلپ نمبر 874۔ اس کلپ میں سورہ انبیاء کی آیت نمبر 107 سے لے کر 108 تک کی تلاوت، ترجمہ اور تفسیر قرآن صراط الجنان آپ سماعت فرمائیں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ترجمہ: اللہ کے نام سے شروع جو نہایت مہربان رحمت والا ہے۔ وما ارسلناک الا رحمتا للعالمین۔ ترجمہ: اور ہم نے تمہیں تمام جہانوں کے لیے رحمت بنا کر ہی بھیجا۔ وما ارسلناک الا رحمتا للعالمین، اور ہم نے تمہیں تمام جہانوں کے لیے رحمت بنا کر ہی بھیجا۔ ارشاد فرمائے کہ اے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، ہم نے آپ کو تمام جہانوں کے لیے رحمت بنا کر ہی بھیجا ہے۔ حضور اقدس علیہ الصلوۃ والسلام کی رحمت، تاجدار رسالت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، نبیوں، رسولوں اور فرشتوں علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے رحمت ہے، دین و دنیا میں رحمت ہے، جنات اور انسانوں کے لیے رحمت ہے، مومن و کافر کے لیے رحمت ہے، حیوانات، نباتات اور جمادات کے لیے رحمت ہے، الغرض عالم میں جتنی چیزیں داخل ہیں، سید المرسلین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ان سب کے لیے رحمت ہے۔ چنانچہ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما فرماتے ہیں کہ حضور اقدس علیہ الصلوۃ والسلام کا رحمت ہونا عام ہے، ایمان والے کے لیے بھی اور اس کے لیے بھی جو ایمان نہ لایا۔ مومن کے لیے تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام دنیا اور آخرت دونوں میں رحمت ہیں، اور جو ایمان نہ لایا اس کے لیے آپ علیہ الصلوۃ والسلام دنیا میں رحمت ہیں کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی بدولت اس کے دنیاوی عذاب کو مؤخر کر دیا گیا، اور اس سے زمین میں دھسانے کا عذاب، شکلیں بگاڑ دینے کا عذاب اور جڑ سے اکھاڑ دینے کا عذاب اٹھا دیا گیا۔ اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان رحمۃ اللہ تعالی فرماتے ہیں، عالم ما سوائے اللہ کو کہتے ہیں، جس میں انبیاء، ملائکہ سب داخل ہیں، تو لا جرم یعنی لازمی طور پر حضور پر نور سید المرسلین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ان سب پر رحمت و نعمت رب الارباب ہوئے، اور وہ سب حضور کی سرکار عالی مدار سے بہرہ مند و فیض یاب۔ اس لیے اولیاء کاملین و علماء عاملین تصریحاً فرماتے ہیں کہ ازل سے ابد تک ارض و سما میں، اولا و آخرت میں، دین و دنیا میں، روح و جسم میں، چھوٹی یا بڑی، بہت یا تھوڑی، جو نعمت و دولت کسی کو ملی یا اب ملتی ہے یا آئندہ ملے گی، سب حضور کی بارگاہ جہاں پناہ سے بٹی اور بٹتی ہے اور ہمیشہ بٹے گی۔ اور فرماتے ہیں حضور اقدس علیہ الصلوۃ والسلام رحمت للعالمین بنا کر بھیجے گئے، اور مومنین پر بالخصوص کمال مہربان ہیں، رؤوف رحیم ہیں، ان کا مشقت میں پڑنا ان پر گراں ہے، ان کی بھلائیوں پر حریص ہیں، جیسے کہ قرآن عظیم ناطق لقد جاءکم رسول من انفسکم عزیز علیہ ما عنتم حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف الرحیم۔ ترجمہ: بے شک تمہارے پاس تم میں سے وہ عظیم رسول تشریف لے آئے جن پر تمہارا مشقت میں پڑنا بہت بھاری گزرتا ہے، وہ تمہاری بھلائی کے نہایت چاہنے والے، مسلمانوں پر بہت مہربان، رحمت فرمانے والے ہیں۔ تمام عاصیوں کی شفاعت کے لیے تو وہ مقرر فرمائے گئے ہیں۔ قرآن کہتا ہے وَاسْتَغْفِرْ لِذَنبِكَ وَلِلْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ۔ ترجمہ: اور اے حبیب اپنے خاص غلاموں اور عام مسلمان مردوں اور عورتوں کے گناہوں کی معافی مانگو۔ حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام اور حضور اقدس علیہ الصلوۃ والسلام کی رحمت میں فرق۔ ویسے تو اللہ تعالیٰ کے تمام رسول اور انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام رحمت ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ کے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام عین رحمت اور سراپا رحمت ہیں۔ اسی مناسبت سے یہاں حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام اور حضور پر نور علیہ الصلوۃ والسلام کی رحمت میں فرق ملاحظہ ہو۔ چنانچہ تفسیر روح البیان میں ہے کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے بارے میں ارشاد فرمایا وَرَحْمَةً مِنَّا۔ ترجمہ: اور اپنی طرف سے ایک رحمت بنا دیں۔ اور اپنے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام کے حق میں ارشاد فرمایا وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ۔ ترجمہ: اور ہم نے تمہیں تمام جہانوں کے لیے رحمت بنا کر ہی بھیجا۔ ان دونوں کی رحمت میں بڑا عظیم فرق ہے، اور وہ یہ کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کی رحمت ہونے کو حرف من کی قید کے ساتھ ذکر فرمایا، اور یہ حرف کسی چیز کا بعض حصہ بیان کرنے کے لیے آتا ہے، اور اسی وجہ سے حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام ان لوگوں کے لیے رحمت ہیں جو آپ پر ایمان لائے اور اس کتاب و شریعت کی پیروی کی جو آپ لے کر آئے، اور ان کی رحمت کا یہ سلسلہ سید المرسلین علیہ الصلوۃ والسلام کے مبعوث ہونے تک چلا۔ پھر آپ کا دین منسوخ ہونے کی وجہ سے اپنی امت پر آپ کا رحمت ہونا منقطع ہو گیا، جبکہ اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام کے بارے میں مطلق طور پر تمام جہانوں کے لیے رحمت ہونا بیان فرمایا۔ اسی وجہ سے عالمین پر آپ کی رحمت کبھی منقطع نہ ہوگی، دنیا میں کبھی آپ کا دین منسوخ نہ ہوگا، اور آخرت میں ساری مخلوق یہاں تک کہ حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام، حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام بھی آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی شفاعت کے
محتاج ہوں گے۔ قل انما يوحى الي انما الهكم اله واحد فهل انتم مسلمون۔ ترجمہ، تم فرماؤ مجھے تو یہی وحی ہوتی ہے کہ تمہارا معبود صرف ایک معبود ہے، تو کیا تم مسلمان ہوتے ہو؟ قل، تم فرماؤ۔ اس سے پہلی آیت میں اللہ تعالیٰ کے واحد معبود ہونے پر کئی دلائل پیش کیے گئے اور فرمایا گیا کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام کو تمام جہانوں کے لیے رحمت بنا کر ہی بھیجا ہے۔ اب یہاں یہ فرمایا جا رہا ہے کہ اے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، آپ کافروں سے فرما دیں کہ معبود کے معاملے میں میری طرف یہی وحی کی جاتی ہے، اللہ تعالیٰ کے سوا تمہارا اور کوئی معبود نہیں، لہٰذا تم اللہ تعالیٰ کی وحدانیت پر ایمان لا کر مسلمان